الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حضرات گرامی، اس مجلس میں عصر سے میں بیٹھا ہوں اور اس مجلس میں علی کی مہک بھی آ رہی ہے اور علم علی کی مہک بھی آ رہی ہے۔ ابھی جس طریقے سے چھوٹے سے صاحبزادہ صاحب نے گفتگو کی ہے تو اس سے ان کے مستقبل کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس عمدہ طریقے سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور ان کی گفتگو سن کے دل باغ باغ ہوا، خوشی ہوئی، اور پھر علماء کرام کی گفتگو سنی، ان کی تقریریں سنی، ایک سے ایک صاحب علم ہے اور ایک سے ایک نے اچھی اور شاندار گفتگو کی۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا تو ظاہر ہے لوگوں نے اس کو سنا اور سننے کے بعد قبول کیا، لیکن قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ ان سب سننے والوں کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے اچھے کام کیے تو وہ سارے کے سارے خیر البریہ ہیں۔ اب اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جن لوگوں نے اول ایمان لایا ہے تو وہ خیر البریہ میں بھی اول ہیں، جو ہے یعنی وہ شخصیت کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو وہ خیر البریہ ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ہر بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے، تو یہ اندازہ ہوا اس بات کا کہ جس طریقے سے صاحبزادہ علی امام صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے گفتگو فرمائی ہے تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مستقبل میں یہ شیر خدا بھی ہوں گے اور شیر خدا کے علم کا ظہور بھی ان سے ہوگا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر ایمان لانے والے جو ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خیر البریہ، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانے والے خیر امت ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وہ خون جو آپ کا خون ہے، تو وہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اس کی زبان سے نکلتا ہے تو پھر اندازہ کر لیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا درجہ کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، ایک آدمی میں ایک خوبی پائی جاتی ہے اور ایک میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو ایک خوبی والا بھی افضل ہے
لیکن یہ تو طے ہو گیا کہ دو خوبیوں والا زیادہ افضل ہے، اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر جن لوگوں نے ایمان لایا ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ حضور کے امتی ہیں، اس لیے افضل ہیں۔ اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد جو ہے تو ان کو 2 مرتبے حاصل ہیں، تو 2 مرتبے والا 1 مرتبے والے سے افضل ہوگا۔ وہاں ایک دفعہ گفتگو ہوئی تو میں نے اس میں کہا کہ اسلام میں علماء کرام کی بڑی اہمیت ہے، اور جو ہمارے اصول ہیں ان میں ایک اجماع ہے علماء امت کا اور ایک قیاس ہے، یہ دونوں باتیں علماء کرام سے متعلق ہے، تو ظاہر ہے ان کا بڑا درجہ ہے اور قبول کرتے ہیں۔ لیکن حضرت تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک خاص نقطے کی بات کا اشارہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا بڑا درجہ ہے، لیکن اگر آل رسول میں سے کوئی ہوگا اس مقام پر تو یقیناً اس کا درجہ ان سب سے بڑا ہوگا۔ تو میں نے اس وقت ان حضرات سے کہا کہ آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ شاہ صاحب راولپنڈی کے ہوں، شاہ صاحب لندن کے ہوں، شاہ صاحب کہیں بھی ہوں، تو وہ کہیں کے بھی ہوں تو ان کا درجہ آپ سے بڑا ہی ہوگا۔ آپ علماء کرام ہو، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ جو تفتزانی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بلند و بالا ہے اور حقیقت ہے، اور حقیقت کی طرف یعنی جو کامیابی کی طرف راستہ جاتا ہے تو یہ اس راستے کی حقیقت ہے، اور اس کو قبول کرنا چاہیے اور قبول کرنا پڑے گا۔ جب آپ اس کو قبول کریں گے تو آپ کے سینہ کشادہ ہوگا، کھولے گا، پتہ چلے گا۔ حضرات گرامی، ہم جاتے ہیں بزرگوں کے ہاں، ان کے جو حیات ہوتے ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور وہ جو فوت ہو چکے ہیں تو ان کے پاس بھی جاتے ہیں۔ تو جو حیات ہیں تو ان میں اگر 2 وصفیں پائی جاتی ہیں، علم والی بھی اور سعادت والی بھی، تو ان کے ہاں زیادہ محسوسات ہوتی ہیں بنسبت دوسرے کے ہاں جو ہے۔ تو اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ درجہ انہی کا بڑا ہے جن کا خون رسول سے تعلق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ ہر صفت کا مرکز ہے، اور ہر صفت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے تقسیم ہوتی ہے، اور وہ پھیلتی ہے اور وہی لوگوں کو ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الموافقات میں ایک بات لکھی ہے کہ جس نبی کو جو خصوصیات دی جاتی ہیں تو اس نبی کی برکت سے کچھ نہ کچھ حصہ امت کو بھی دیا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، 28-29 کے قریب چیزیں بیان کی ہیں۔ تو حضرات گرامی، جب امت کو دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو زیادہ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ دورے ہیں، یہ ڈبل والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کا فیضان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اعلی حضرت مجدد گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ہے، معرفت کی بات، عرفان کی بات، تصوف کی بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس راستے پہ آئے تو اس کو فیض ملتا ہے، لیکن اگر کوئی سید آ جائے تو اس کو جلدی ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے۔ اور یہ برکت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی۔ اور پھر ایک بات آپ سے اور بھی عرض کروں، کیونکہ بہت سارے سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے آئے، اور ہم جتنے لوگ ہیں سارے ان کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہے سارے آدم ہیں، ہزاروں سال پہلے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم 1500 سال پہلے آپ تشریف لائے۔ تو اب اتنی اولاد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، تو آج بھی آپ یہی کہتے ہو یہ ساری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اب فاصلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں تو اب یہ آدمی نہیں رہے، یہ کوئی نہیں کہتا۔ تو حضرات گرامی، جب اتنے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آدمی پھر بھی آدمی ہے
تو اسی طریقے سے نبی کی اولاد سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی نبی کی اولاد ہی ہے. جتنا عرصہ لمبا ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قرب قیامت کی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ آئیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے. اور ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. تو یہ ایک اعزاز ہے، یہ ان کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے اولاد ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر وقت تک ہم رہیں گے ادھر ہی، ہم بھی رہیں گے اور آپ بھی رہیں گے. اور اس لیے آپ کا اور ہمارا رابطہ آپس میں ضروری ہے کہ یہ رابطہ وہاں سے چلا ہے اور وہاں پر بھی یہ رابطہ ضروری ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد مبارک جو ہے وہ اس کا ایک فیضان ہے. اور آپ دیکھتے جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد سب سے بڑا نام جو ہے وہ آپ کے چچا زاد بھائی، اور آپ کے مطلب یہ ہے کہ جو ابھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں میں ان کو سمیٹ کے، کوئی ایسا ایک لفظ نہیں ہے کہ میں وہ ایک لفظ بول دوں اور ساری باتیں اس میں آ جائیں، تو ایسا جامع لفظ میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی وہ نائب کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ آپ ایسے ہو میرے لیے جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. فرق یہ ہے کہ لا نبی بعدی، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ایک شبہ تھا، اس شبہ کو آپ نے زائل کیا کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. اور آپ دیکھیں قرآن حکیم فرقان حمید جو ایت مباہلہ میں جو بات کہی ہے انفسنا وانفسکم، تو وہ اس میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بیان کیا گیا ہے اور ان کے درجے کو بیان کیا گیا ہے اور اس قربت کو بیان کیا گیا ہے جو ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ تھی. اگر ہم یہ کہیں کہ چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے ہے تو پھر چچا زاد بھائی آپ کے اور بھی بہت سارے تھے اور اس وقت موجود تھے، لیکن یہ خصوصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ انا وعلی من نفس واحدۃ انا وعلی من نور واحد. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ یہ مقام اور مرتبہ جو ہوتا ہے یہ تو غیب کی بات ہوتی ہے، جس کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو وہ مقام ہوگا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو اللہ کے نبی نے جن کے مراتب بیان فرمائے ہیں، تو وہ ان کا اعتبار ہوگا، کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے وہ ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں اور اللہ کے نبی نے دیے ہیں. تو اس لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص فیضان ہے. اور پھر جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو صحابہ اکرام ملے ہیں، تو یہ ایک اعزاز ہے آپ کا کہ ایک سے ایک بڑھ کے شخصیت آپ کو ملی ہے. اور پھر اللہ نے یہ عزت بخشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو کہ آپ کی اولاد کی ایک لڑی ہے، اور دیکھتے جاؤ، ایک سے ایک کو دیکھتے جاؤ، ان کے مرتبے کو دیکھتے جاؤ، ان کے کام کو دیکھتے جاؤ، اور ادھر تک آ جاؤ آپ دیکھو کہ ہر آدمی بڑا ہے جو ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد میں سے ایک نمایاں شخصیت ہے، اور جن کا عالم یہ ہے کہ روح زمین پر جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں ان کا نام بھی موجود ہے، وہاں ان کا ذکر بھی موجود ہے، وہاں ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں. آپ کوئی سا علاقہ دنیا کا دیکھ لو کہ جس میں مسلمان بستے ہوں تو وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان نہ ہو. جو ہے نا، آپ کی شناخت اور آپ کی پہچان جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو کسی کے ذریعے ہی سے کرتا ہے. یہ تصوف میں ایک مسئلہ حضرت سیدنا
پیر میر علی شاہ صاحب مجدد گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب کسی کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو وہ اس کو اپنے مرشد کا فیضان سمجھے. یہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آپ کے ملفوظات شریفہ میں ہے. تو یہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے مدد کرتا ہے. قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ اللہ نے مدد کی تھی جب ابرہ آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ کہ ہم نے ابابیل کو بھیج دیا. تو ان ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی مدد کی، حضرت عبد المطلب کی مدد کی، نبی علیہ السلام کے جد اعلیٰ حضرت عبد المطلب کی مدد کی، تو وہ ابابیلوں کے ذریعے کی. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد فرماتا ہے تو کسی کے ذریعے سے فرماتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان پہ ایک نظر ڈال لی جائے، سرسری سی ڈال لی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان کے دور میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کی مدد فرماتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کے ذریعے فرماتا. اس وقت جتنے مسلمان تھے اس خطے کے، اور پھر عالمی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا ان کے ساتھ وابستہ تھی. حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتوحات مکیہ میں بھی آپ کا ذکر کیا ہے، اور آپ کے درجات کو بیان کیا، اور قصیدہ غوثیہ میں بھی آتا ہے کہ انا الحسنی والمخدہ مقامی، کہ میں حسنی ہوں اور میرا مقام مخدہ ہے. ایک دفعہ میں حسن ابدال حاضر ہوا تو وہاں ملک ضیاء الدین صاحب تھے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اس میں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے. علماء کرام ایسے بیٹھے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ مخدہ کیا چیز ہے؟ تو علماء کرام خاموش ہو گئے. اور اگر کسی کو کچھ پتہ بھی ہوگا تو آپ کا رعب اور دبدبہ علمی اتنا تھا کہ جیسے ہم لوگ گھبراتے ہیں شاہ صاحب کے سامنے بات کرتے ہوئے، تو ایسے اس زمانے میں علماء کرام گھبراتے تھے آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے. یہ بات سنانے کے درمیان میں ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں. ایک ہزارے میں ایک بڑے عالم تھے، ان کو سیبویہ زماں کہا جاتا تھا. شرح جامی وہ پڑھاتے تھے اور وہی پڑھاتے تھے، اور سارے طالب علم بھرپور طریقے سے ان کے پاس جاتے تھے. وہ ایک دفعہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے گولڈ شیفائے آ کے بیٹھے. تو حضرت صاحب کو پتا تھا یہ علم ناب میں بڑے مشہور ہیں، نامی گرامی آدمی ہیں، نامی گرامی عالم ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب ضرب زید عمرن کی کیا ترکیب ہے؟ مولوی صاحب بولے نہیں آگے سے. ان کے طالب علم بھی ساتھ میں بیٹھے تھے. جب نہیں بولے مولوی صاحب تو حضرت صاحب نے پھر دوسری بات شروع کر دی. وہاں سے باہر نکلے تو ان کے طالب علموں نے پوچھا کہ استاد جی وہ حضرت صاحب نے بات پوچھی تھی آپ سے تو آپ نے جواب نہیں دیا. تو استاد صاحب نے کہا تمہیں آتی ہے ضرب زید عمرن کی ترکیب؟ انہوں نے کہا جی آتی ہے. تو میں نے کہا استاد صاحب کہنے لگے اس کا مطلب مجھے بھی آتی ہی ہے جو ہے نا. تو استاد جی آتی تو ہے، یہ بات ہے جب ہمیں آتی ہے تو آپ کو بھی آتی ہے، لیکن آپ نے حضرت صاحب کے سامنے بولے کیوں نہیں جو ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ تو حضرت صاحب بات کرنا چاہتے تھے، آغاز کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد وہ جو بات کرتے تو اس کا جواب تمہارا باپ دیتا پھر. تو اس طریقے سے میں بات یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی دبدبہ اتنا تھا کہ علماء کرام جو ہے وہ آپ سے جو ہے آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے. ایک ہزارے کے ادھر ڈوک شاہ محمد کے ایک عالم تھے مولانا سکندر علی صاحب، وہ ان کو اپنے دور کا محدث کہا جاتا تھا. تو وہ ایک دفعہ حاضر ہوئے گولڈ شپ میں کسی مسئلے پر گفتگو کے لیے. تو جب وہ گفتگو کر کے نکلے تو انہوں نے مولانا غازی صاحب سے کہا کہ یہ حضرت صاحب نے دوران گفتگو فرمایا کہ آج کل میں نے مطالعہ چھوڑ دیا ہے کتابوں کا. تو یہ بات پیر صاحب کی ساری مانتا ہوں لیکن یہ بات نہیں مان سکتا، کیونکہ جب آدمی کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دے تو علم ایسا مستحضر نہیں ہوتا جیسے حضرت صاحب کا علم ہے. مولانا غازی صاحب نے ان سے فرمایا کہ حضرت جی آپ حضرت صاحب کے پاس آتے جاتے نہیں ہو تو آپ کو اندازہ نہیں ہے
یہاں علم جو ہے وہ دست بستہ ایسے کھڑا ہے، جدھر آپ بولیں علم اسی کے حساب سے چلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ علماء، جب آپ نے ان سے پوچھا کہ مخدہ کیا ہے تو وہ علماء کرام خاموش ہو گئے، بولے نہیں۔ تو ملک ضیاء الدین صاحب کہتے ہیں کہ پھر حضرت صاحب نے گفتگو شروع کی اور آپ نے مخدہ کا پہلے اس کا جو مادہ خدن اس کے حساب سے بات کی، پھر اس کے مقام کی بات کی کہ وہ کیا چیز ہے، پھر اس کی فتوحات مکیہ سے آپ نے ایک مثال دی کہ ایک ابن القید جو ہے وہ ایک بزرگ تھے وہاں، اور وہ بھی بڑے پائے کے بزرگ تھے، بغداد میں تھے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ میں فلاں مقام پہ ہوں۔ تو یہ سننے والوں نے سنا تو انہوں نے جا کے حضرت ابن القید سے کہا کہ آج شیخ عبد القادر جیلانی نے دوران گفتگو یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس نے کہا کہ میں اسی مقام پہ ہوتا ہوں، میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے وہاں پر، میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے انہوں نے جو سنا تو وہ پھر جب پلٹ کے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ وہ ابن القید ایسے ایسے کہہ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابن القید صحیح کہہ رہے تھے، یہ ادھر ہی ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مخدہ میں ہوتا ہوں، اور وہ مخدہ وہ مقام ہے کہ جہاں بیٹھا ہوا جو وہاں پر حاضر ہوتا ہے وہ سب کو دیکھتا ہے اور اس کو کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ تو ابن القید نے مجھے وہاں کبھی اس لیے نہیں دیکھا کہ وہ مقام ایسا ہے وہاں میرا کہ اس مقام میں وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو حضرات گرامی، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور اب آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ ان کے علم کا اندازہ کریں، ان کی تقریر کا اندازہ کریں، ان کی گفتگو کا اندازہ کریں۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریر فرماتے تھے، جنازے اٹھتے تھے، تقریر سے جنازے اٹھتے تھے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ مولوی صاحب تقریر کریں اور کوئی آدمی ان کے جنازے میں فوت ہو جائے تو لوگ اس کی تقریر میں آنا چھوڑ دیں گے کہ یار آدمی ادھر جاتا ہے تو مر جاتا ہے، لیکن وہاں دوسرے دن لذت کے لیے، موت کی لذت کے لیے کہ وہاں پر آئے، وہ وہاں پھر پہنچے ہوئے ہوتے تھے۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ حقیقت تھی، یہ علوم تھے وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات کے ذریعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں داخل ہوئے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک علم ہوتا ہے کتابوں سے، استاد پڑھاتے ہیں، شروع سے جاتے ہیں آخر تک دورہ حدیث کراتے ہیں، جو یہ کتابی علم ہے۔ اور ایک علم ہوتا ہے جس کو علم لدنی کہتے ہیں، اور وہ علم جو ہے وہ کتابوں کا محتاج نہیں ہے۔ تصوف کا علم تصوف عمل کا نام ہے، اور وہ کتابوں کے محتاج نہیں ہے۔ شیخ کے پاس وہ علم ہوتا ہے، شیخ اس کو بتاتا جاتا ہے، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے جو ہے۔ تو یہ علم جو ہوتا ہے یہ عمل کا نام ہے جو ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک نظر سے ہوتا ہے، تو وہ نظر سے ہوتا ہے۔ تو جب آدمی کسی اہل اللہ کی مجلس میں جاتا ہے تو ایک منٹ بیٹھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مولانا روم صاحب نے جو بات کہی ہے کہ تھوڑی سی دیر میں یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، تو وہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن جس کو پتہ نہیں ہے، جو جانتا نہیں ہے، تو وہ مولانا روم صاحب کی بات کو کیا سمجھے کہ اہل اللہ کی مجلس میں آدمی جب بیٹھتا ہے تو وہ ایک منٹ میں ان کے اثرات جو ہیں آدمی کے دل کے اوپر مرتب ہونے لگتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے علم کو پھیلایا۔ آپ درس و تدریس بھی کرتے تھے، آپ میدان علم یعنی ذیلی علم کے بھی شاہ سوار تھے۔ یہ ہمارے ہاں کچھ کتابیں ہیں، ان کے بڑے بڑے مصنف ہیں، جیسے المغنی ہے، تو یہ فقہ حنبلی کی بہت بڑی کتاب ہے، اور بہت ہی مطلب اس پائی کی کتاب ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہدایہ ہے، فتح القدیر ہے، تو اس حساب کی کتاب ہے کہ ہر مسئلے کی دلیل بھی وہ ساتھ میں دیتے ہیں۔ تو وہ المغنی والے جو ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی پڑھاتے تھے، وہ بھی پڑھاتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد کا فیضان ہے کہ وہ جدھر بیٹھے تو وہاں انہوں نے جو ہے نا سب کچھ جو ہے نا وہ بنا دیا، آبادی کر دی۔ اے آمدنت باعث آبادی ماں،
تو وہ جدھر جاتے ہیں وہ آبادی کرتے جاتے ہیں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی اصل روح یہ تھے. اور آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت عالم اسلام کی اصل روح یہ تھے. اور آج بھی معرفت کے میدان میں اگر آپ کو گواہیاں چاہیے ہوں تو آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبات پڑھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں اور ان کا کیا فرمان ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت شیخ نے فرمایا ہے کہ فلت شموس الاولین و شمسنا ابداً علی افق العلا لا تغربو کی تشریح کرو جو ہے. تو حضرات گرامی فرمایا کیسے ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی عالم برزخ میں ہیں اور حضرت مجدد الفسانی عالم دنیا میں ہیں. عالم دنیا کے تقاضے الگ ہیں, عالم برزخ کے تقاضے الگ ہیں. لیکن یہ میرے آپ کے تقاضے ہیں, ان کے تقاضے نہیں ہیں. یہ ان کے درجات ہیں, یہ ان کے مراتب ہیں. دیواریں ہیں یہ میرے آپ کے لیے ہیں, ان کے لیے دیواریں نہیں ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد جو کام کر کے گئی ہے تو وہ ان دیواروں کو گرا کے گئی ہے. اور کس طریقے سے ان لوگوں کو انہوں نے نبی کی معرفت بھی دی اور اللہ رب العزت کی معرفت بھی تھی. دونوں چیزیں ان کو وہاں سے بھی. حضرات گرامی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد کے سلسلے میں آپ ذرا اور وسیع پیمانے پہ دیکھیں, وسیع پیمانے پہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی ایک خاص حیثیت ہے. سادات ہمارے استاد صاحب تھے بغدادی شاہ صاحب, گولڈشی میں ہم پڑھتے تھے. تو وہ جو طالب علم سید ہوتا تھا اس کا بہت خیال رکھتے تھے, اور پھر جو طالب علم گیلانی سید ہوتا تھا اس کا اسپیشل طور پہ بہت خیال رکھتے تھے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کا احترام کرتے تھے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ معاملہ اس تک پہنچ جاتا تھا کہ جیسے استاد اس کا احترام کر رہے ہوں, صرف اس لیے کہ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے. تو جب وہ استاد جو ہے وہ طالب علم کی طرف جھک رہا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت ان کے دل میں ڈالی کس نے. مجھے ملتان میں ایک مدرسہ خیر المدارس, اس کے ایک شیخ الحدیث صاحب تھے. انہوں نے مجھے خط لکھا, ایک دفعہ خط لکھا اور کہا کہ میں آپ کا عاشق ہوں تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے ان کو جواب نہیں دیا. کچھ مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرا تو ان کا فون آیا کہ میں کراچی آیا ہوا ہوں تو آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آ جائیں. تو وہ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں آج میں بیٹھا تھا تو ماشاءاللہ وہ داڑھی مبارک ان کی اچھی خاصی داڑھی تھی اور مہندی لگی ہوئی تھی. تو وہ آئے, بیٹھے, گفتگو شروع ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میرا تعارف کیسے ہوا کہ آپ نے مجھے خط لکھا. تو وہ کہنے لگے کہ میں دیوبندی عالم ہوں اور جیسے دیوبندی ہوتے ہیں میری ساری زندگی ایسی ہی گزری ہے, اور کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ کہ میرے ساتھ کیا ہوا. اچانک حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی. وہ روز بروز بڑھ رہی ہے, وہ روز بروز بڑھ رہی ہے, روز بروز بڑھ رہی ہے. تو میں بے قابو ہو گیا. تو میں دیوبندی آدمی گولڈ شریف جا پہنچا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے مزار پہ. بس وہاں اس کے بعد جو ہے نا میں آپ جاتا رہتا ہوں, لیکن میرے دل کو قرار نہیں آتا. میری طبیعت بعض اوقات جو ہے نا وہ پریشان ہوتی ہے تو میں سیدھا ٹکٹ لیتا ہوں اور وہاں پہنچ جاتا ہوں. تو کہتے وہاں کتابیں پڑھی تھی تو وہاں سے آپ کی کتاب خریدی تو وہاں سے مجھے آپ کا تعارف ہوا. تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو محبت ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کے دلوں میں, یہ وہ ڈالتا ہے. وہ فرمایا گیا ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے اعلان کر دے, تو وہ اعلان کر دیتا ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان جو ہے وہ فرشتے نے کر دیا تو روح زمین کے مسلمان جو ہے وہ آپ کی طرف جھکنے لگے, آپ کی طرف مائل ہونے لگے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے تو اس کا سادات کے اندر بھی ایک خاص مرتبہ اور خاص مقام ہے, اور ہم جتنے لوگ ہیں تو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں, اور جتنی ہم سے ہو سکتی ہے اس کو اہمیت دینا.
تو وہ ہم اہمیت دیتے ہیں. وہ جو ہی نام لیتے ہیں اپنے نام کے ساتھ گیلانی کہتا ہے تو ظاہر ہے وہ سارا ماضی جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو اسی کے حساب سے پھر ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں کہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد پاک سے ہے. تو بہرکیف میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اور پھر جو لوگ آپ سے منسلک تھے انہوں نے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں. میں اس وقت چونکہ اولاد کے حساب سے بات کر رہا ہوں تو انہی کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی پھیلی, آپ کی زندگی میں, آپ کی حیات میں پھیلی, اور وہ مختلف شہروں میں جا کے انہوں نے قیام کیا. تو اسی طریقے سے اس کے بعد بھی وہ روئے زمین پر پھیلی, اور وہ روئے زمین پر پائے جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ آدمی سفر میں بھی ہوتا ہے تو عرب کا بھی سفر کرے آدمی تو کہیں نہ کہیں کوئی گیلانی سید آدمی کو مل ہی جاتا ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیض ہے کہ ان کی اولاد کا آدمی جہاں پر بھی بیٹھ گیا تو وہ کیا کہتے ہیں بارگاہ ساختن, تو انہوں نے بارگاہ بنا لی اور وہ اپنا ایک نظام جو ہے وہ قائم کر دیا. اور وہ نظام ہوتا ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک پہنچتا ہے. ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ تصوف کے اکثر سلاسل وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتے ہیں. یہ جو بات ہوتی ہے نا یہ اندر کی بات ہوتی ہے. کچھ باتیں ظاہر کی ہوتی ہیں, کون خلیفہ ہے وہ تو ظاہر ہوتی ہے. کچھ باتیں اندر کی ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیضان جو ہے وہ باطن کے ذریعے اندر وہ جو ہے نا وہ چلتا رہا اور لوگوں کو پہنچتا رہا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک باطنی حکومت عطا فرمائی کہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں یہ دیکھیں کس طریقے سے وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف والہانہ مائل ہو رہے ہیں. میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بڑے دور اندیش انسان تھے, بہت دور اندیش انسان تھے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ وہ 33-34 میں ان کی عمر کا آخری دور تھا, کیونکہ 37 میں آپ کا انتقال ہوا ہے. تو یہ ان کا 3-4 سال پہلے کا یہ آخری دور تھا. تو اس آخری دور میں انہوں نے ایک کتاب املا کرائی. ابھی شاہ صاحب جو فرما رہے تھے شیعہ کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طریقے سے قادری کا مقابلہ کیا وہ بالکل واضح. اور پھر آپ نے, میں یہ بھی عرض کروں کہ اہل حدیث کا بھی مقابلہ کیا. اور پھر آپ نے جو دیوبند والے ہیں ان کا بھی مقابلہ کیا. اعلاء کلمۃ اللہ ان اختلافی مسائل پر ہے جو اس وقت اہل دیوبند جو ہیں وہ پیش کر رہے تھے. تو وہ اس موضوع پر بھی آپ نے لکھا. اور پھر آپ نے شیعہ کے بارے میں بھی لکھا. اور ایک وہ کام جس کا اس وقت لوگوں کو شعور نہیں تھا وہ ناسبیت تھی, آپ نے اس کے بارے میں بھی لکھا. آپ کی جو وہ آخری کتاب ہے جو آپ نے املا کرائی ہے تصفیہ مابین سنی و شیعہ جو ہے, تو اس میں آدھا حصہ کتاب کا شیعہ کے خلاف ہے اور آدھا حصہ ناسبیت کے خلاف ہے. آدھا حصہ ان کے خلاف ہے جو خلفائے اربعہ کو نہیں مانتے, اور آدھا حصہ ان کے خلاف ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتے. تو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دور میں اس بات کو محسوس کیا. اگر ہم پلٹ کے دیکھیں تو شاید اس دور میں یہ فتنہ اور یہ فساد جو ہے یہ اتنا نمایاں نہیں تھا, کہیں دبا ہوا تھا, لیکن آپ کی نظر اس پر بھی گئی اور آپ نے اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرمائی. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے سلیقے سے, ایسی محبت سے, ایسے پیار سے یہ سارے کام کیے کہ لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہے اور آپ کے مرتبے کا بھی احساس ہے. وہ اپنی غلطی پر اگر قائم بھی ہیں تو بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں, جو ہے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسائل کے اوپر توجہ رکھی اور مسائل کا آپ نے بھرپور طریقے سے اہل سنت کے حساب سے بھرپور طریقے سے آپ نے جواب دیا. تو میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت علم و عرفان دونوں کی جامع تھی. اور آج ایسی شخصیتیں خال خال نظر آتی ہیں.
بلکہ آتی ہی نہیں ہے. آدمی ڈھونڈے بھی تو علم و عرفاں کی جامع شخصیت آدمی کو دستیاب نہیں ہوتی. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جاری ہے، اور آج بھی ان کی اولاد میں ایسے اشخاص اور ایسے افراد اور ایسے بزرگ موجود ہیں جو علم و عرفاں کے دونوں چیزوں کے جامع ہیں، اور وہ دونوں چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں، دونوں علم ان کے پاس ہے. تو وہ شخصیت جو ہے آج ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ظاہری طور پہ بھی ان کا فیضان حاصل کر رہے ہیں ان کی باتیں سن کر، اور ان کی مجلس میں بیٹھ کے بھی ہم ان کے روحانی فیض کو محسوس کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ میں ہم مستقبل کو بھی محسوس کر رہے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا. تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرف رجحان رکھیں. اہل اللہ جو ہیں، جو اپنے اثر کے ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ان کا فیضان حاصل کرنا چاہیے، ان کی جو برکات ہیں ان سے مستفید ہونا چاہیے. اور یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب آدمی اپنے دنیا کے کام چھوڑ کر ان کی مجلس میں بیٹھے گا، اور ہر ایک بیٹھے گا جو بھی، تو وہ اپنی ہمت کے حساب سے ان سے فیض حاصل کرے گا. وہ مولوی آدمی ہیں تو وہ الکلمۃ لفظ الودع لمانہ میں جو ہے لگے رہتے ہیں، اور دوسرے حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنے مراقبے میں لگے رہتے ہیں. لیکن مراقبے والوں کو بھی ادھر ملتا ہے سب کچھ، اور وہ کلمۃ لفظ الودع لمانہ والوں کو بھی یہاں پر سب کچھ ملتا ہے. تو اس لیے یہ خانقاہ غوث پاک کی خانقاہ ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ ہے، اس شخصیت کی خانقاہ ہے جس کو ہم غوث الاعظم کہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس خانقاہ کی طرف رجوع رکھیں اور ان سے فیضان حاصل کرتے رہیں. اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حاضرین کرام، کاش کہ مجھے پوری باتیں سمجھ آتی تو میں بھی اس کے بارے میں کچھ اظہار کرتا، لیکن سوائے ایمان لانے کے اور کوئی نتیجہ نہیں میرے پاس. شاہ صاحب چونکہ ایک بڑے مستند، بڑے محقق، بڑے ذمہ دار عالم دین ہیں، اس لیے میں یقین رکھتا ہوں جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ ٹھیک ہوگا. اب آپ کے سامنے ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب مدظ العالی دامر برکات العالیہ، میں ان کی بڑی مہربانی سمجھتا ہوں یہ آ گئے. عام جلسے جلوس پر یہ جاتے نہیں ہیں، لیکن میرا اور ان کا تعلق بڑا واحد قسم کا تعلق ہے، اس لیے یہ مجھے انکار نہیں کر سکے. اب میلاد شریف بھی میں نے اسی جگہ کرنا ہے، میلاد شریف کر کے انگلینڈ جانا ہے. اور وہ جو اصل تاریخ ہے نا میلاد شریف کی، اس تاریخ پر میں نے یہاں میلاد کی دھوم مچانی ہے، اور بڑے شاندار طریقے سے جتنی میری توفیق ہے انشاءاللہ اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھی ڈیکوریشن، اور علماء کرام، اس میں کچھ علماء ایسے بھی بلاؤں گا جو صرف گلچھرہ قسم کے آدمی ہیں، آواز کے ساتھ چلتے ہیں، تحقیق سے ان کا کوئی تعلق نہیں. عوام میں ایک بڑا طبقہ جو گلچھروں کو پسند کرتا ہے، لیکن اگر میں موجود ہوا تو یہ بات سمجھ آئی تو پھر میں اس کی تصحیح کروں گا. اب ساجد الرحمان صاحب مدظ العالی کا شکر گزار ہوں. اسے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ذوق کے مطابق بات کریں. اس کے بعد اگر آپ کے زخموں کا درد کم ہوا تو پھر میں بھی چند باتیں کروں گا، اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ بہت تکلیف میں ہیں تو پھر میں تقریر نہیں کروں گا. روتے آدمی کو تقریر سنانے کا عادی نہیں ہوں. اب ارشاد فرمائیے.